अस्सलाम वालेकुम। न्यू नेटवर्क के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं एड क्यू। मैं हूं अहमद कुरैशी। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इस हफ्ते और हमने थोड़ी सी नज़र डालनी थी ये जो दहशतगर्दी की जो लहर है और स्पेशली जिस तरीके से हमारी हुकूमत ने, हमारे मीडिया ने और हमारे सियासतदानों ने इसे हैंडल किया है। और इस पर कहने के लिए बहुत है, बहुत कुछ है, लेकिन एक और बहुत बड़ा इशू है जो अगले हफ्ते शायद टॉप न्यूज़ होगा पाकिस्तान से, और वो पैनामा केस है। मैं चाह रहा हूं कि आज के दिन जो है थोड़ा सा मैं पैनामा के ऊपर हम नजर डाल दें कि आगे चल के क्या होने जा रहा है, इसके क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं पाकिस्तानी सियासत पे। ये इंतखाबात का साल है, अगले साल इंतखाबात हैं, तो जरा आज जो है इसकी सियासत पैनामा केस की और इसकी जो कानूनी पहलू हैं और आगे जो होने जा रहा है उस पर थोड़ा सा मैं नजर डाल दूंगा। कल आपने मुझे जरूर ज्वाइन करना है। कल मैं आपको बड़ी यूनिक चीज दिखाने जाऊंगा कि किस तरीके से हमारी रियासत ने, हमारे सियासतदानों ने और मेरी जो अपनी बरादरी है सहाफियों ने, हमने किस तरीके से इस दहशतगर्दी के लहर को डील किया है और क्या हमने सही तरीके से किया है। सब ने, मैंने, हम सहाफियों ने, सियासतदानों ने और जो रियासत चला रहे हैं उन्होंने क्या सही तरीके से डील किया है। क्योंकि इसमें लग ये रहा है कि कुछ चीजें 16 साल बाद भी शायद हम नहीं सीख पा रहे, कहां पे गलतियां हो रही हैं, ये हम कल करेंगे। आज हम जरा पैनामा पे बात करते हैं। अगले हफ्ते फैसला आएगा। फैसला जो है वो 4 ऑप्शंस के इर्द गिर्द ही घूमने जा रहा है। एक तो ये होगा कि या तो वजीर आजम नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बच जाएंगे। बचने का मतलब ये है कि या कमीशन बन जाएगा या वो किसी और पे जिम्मेदारी डाल दी जाएगी, और या फिर वजीर आजम साहब जो हैं मुकम्मल नाअहल हो जाएंगे और घर चले जाएंगे और बकौल जैसे कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा सब कह रहे हैं कि वो जेल जाएंगे, बिल्कुल जेल जाएंगे वो। और या तो फिर ये उनसे कहा जाएगा कि जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती तो वजीर आजम नवाज शरीफ साहब स्टेप डाउन कर जाएं। इनमें से जो भी ऑप्शन फैसला जो है इन ऑप्शंस के करीब आता है अगर अगले हफ्ते, तो इसके क्या असरात होंगे पाकिस्तान उस मुल्क पर जो इंतखाबात के आखिरी साल है ये और फिर इंतखाबात आ रहे हैं, तो क्या असरात होंगे। मेरे साथ स्टूडियो में यहाँ पे जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हैं और जनाब रूफ हसन साहब हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव रीजनल पीस इंस्टीट्यूट। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हमारी इस गुफ्तगू के बाद जो है कुछ साबिक वजीर कानून भी हैं और कुछ यहाँ सुप्रीम कोर्ट के कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं जो ज्वाइन करेंगे। थोड़ा सा हम स्ट्रेटेजी जो नून लीग की और तहरीक इंसाफ की उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी जनरल साहब क्विकली आपका टेक और फिर मैं रऊफ साहब के पास आता हूँ। आपका टेक कि इन 4 ऑप्शंस में आप क्या देख रहे हैं, क्या फैसला होगा। मेरी सोच यही कहती है कि इसमें बहुत सारा चूंकि कंफ्यूजन सा पैदा हो गया है तो प्राइम मिनिस्टर को तो डेफिनेटली फरीद जमा करार दे दिया जाएगा और नैब के हवाले ये केस किया जाएगा विद परहैप्स वन में से नैब को थोड़ा सा रिफॉर्म करके तो उनके हवाले किया जाएगा कि आप नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन करें एंड यू मे स्टार्ट ऑफ विद हुदैबिया पेपर मिल एंड देन यू कैन कम आउट विद दिस थिंग कि ये पानामा का कुछ हुआ। मेरा अपना अंदाजा है कि इसमें बेशक स्प्लिट डिसीजन होगा, इट विल नॉट बी ए यूनानिमस वन, लेकिन ये डिसीजन इस तरह का आएगा कि मजीद इंक्वायरी करवाएं। अच्छा, मैं इसमें आपके रीजंस आपकी कि क्यों आप ये आपके ख्याल में आपके तज़किया ये है, लेकिन रोज साहब क्विकली योर असेसमेंट कि क्या फैसला हो सकता है। देखना यह है कि जी सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, क्या वो प्राइम मिनिस्टर को नाअहल कर सकती है किस बेसिस के ऊपर। मेरा ख्याल है कि वो शायद कानूनी तौर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को नाअहल नहीं कर सकती क्योंकि कोई सबूत नहीं। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि मल्टीपल लेवल्स के ऊपर मैं ये देख रहा हूं कि ये फैसला जो आ रहा है ना इसके पार्ट्स होंगे। एक तो ये लग रहा है कि हुदैबिया पेपर मिल्स का जो केस है वो दोबारा से खोला जाएगा, उसके लिए ऑर्डर्स पास करेगी सुप्रीम कोर्ट के, उसको खोला जाए। वो एक ओपन एंड शट केस है जिससे हुकूमत के लिए बहुत से मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। उसमें साहबदार साहब जो हैं वो स्ट्रेट अवे जो है वो पैकअप होते हैं और उनको पैकअप होना चाहिए। उन्होंने कन्फेशनल स्टेटमेंट दी हुई है 43 पेज की कि उन्होंने मनी लॉन्डर की, फेक अकाउंट्स खोले, वो सब कुछ है, मैजिस्ट्रेट के सामने है, उसके ऊपर उनको माफीनामा मिला था। दूसरा जो है वो है रिफॉर्म, जैसे कि जनरल साहब ने कहा है। मेरा ख्याल है कि कमरू जमान जैसे शख्स को घर जाना चाहिए विद पनिशमेंट। डीजी नैब जो है वो मेरा ख्याल अहल ही नहीं है। एक करप्ट तरीन इंसानों में से एक इंसान है वो इस मुल्क के, और उनको आपने पाकिस्तान की अकेली जो अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है उसका चेयरमैन बना दिया है। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो मसाइल हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो सामने नजर आ रहे हैं उसकी एक बड़ी वजह जो है वो नैब की नाअहली है, बिकॉज ऑफ
ना अहली ऑफ इट्स चेयरमैन। मेरा ख्याल है कि उसका केस शायद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये भेजें, रिफॉर्म होगा, मैं जनरल साहब से एग्री करता हूं, और रिफॉर्म की एक जो क्लॉज होगी वो ये जी कि चेयरमैन नैब जो है उसको उसके खिलाफ जो है वो आप दोनों मुत्तफिक और हैं। ये और इसके अलावा जो मैं फील करता हूं कि चूंकि बाकी बहुत सारी चीजें तो साबित हो चुकी हुई है ना कि प्राइम मिनिस्टर ने झूठ बोला, प्राइम मिनिस्टर की फैमिली ने झूठ बोला, चूंकि सुप्रीम कोर्ट मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उनको नाअहल करार नहीं दे सकती प्राइम मिनिस्टर को, सो उनका केस जो है मेरे अंदाजा ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाएगा। सादिक और अमीन का जो मसला है, आप तो कह रहे हैं ना कि साबित हो गई है कि वज़ीर-ए-आज़म ने, साबित तो सिर्फ दो चीजें हुई है ना, कानूनी तौर के ऊपर नहीं है, लेकिन अगर आप वो 3 टेप्स चला लें जो उनकी पार्लियामेंट में स्पीच है और 2 जो उनकी एड्रेसेस टू दी, उन्होंने गलत बयानी की है पार्लियामेंट में, तो झूठ और ये साबित हुआ है बस कि अब फ्लैट्स, पहले कहा जा रहा था कि क्लिप्स थे टीवी के पुराने इंटरव्यूज के, अब साबित हो गया है कि वो फ्लैट्स वाकई बच्चों के हैं, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं है जो लिंक करे। नहीं, वो बच्चे जो थे ना वो डिपेंडेंट थे उस वक्त, 16-17 साल के थे, और उनके पास जो पैसा आया है फ्लैट खरीदने के लिए, ये तो अखलाक की बात ये है, लेकिन सबूत तो नहीं है। क्वेश्चन ये है कि जी वो पैसा कहां से आया, वो वालिद उसके साहब ऊपर क्या टैक्स दिया कि नहीं दिया, ठीक है। वो कैसे बाहर ट्रांसफर हुआ, ट्रेल, ये 3 सवाल है ना, उसके जवाब प्राइम मिनिस्टर और उसकी फैमिली नहीं दे सकती, ठीक है ना जी। तो उनकी फैमिली के खिलाफ क्या फैसला करती है, ये चौथा फैक्टर है, मैं जैसे कहना कि पार्ट्स में होगा, सो 4 पार्ट्स मैं फील करता हूं कि जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकती है। तो जनरल साहब, जो साबित ये हुआ है कि बच्चों की मिल्कियत है अब वो फ्लैट्स, और ये भी साबित हो गया कि वो पैसा जिससे वो ये फ्लैट्स खरीदे गए हैं उसका ट्रेल नहीं है, अभी तक नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये गलत पैसा है, और ये गलत पैसा वज़ीर-ए-आज़म के बच्चों के पास है, तो इस पे क्या हो सकता है? देखिए, असूलन वज़ीर-ए-आज़म इससे बरी ज़िम्मा नहीं थे। नहीं, उसूलन तो नहीं है, लेकिन आपके पास कोई कागज नहीं है ना जिसपे लिखा हो कि ये पैसे वज़ीर-ए-आज़म ने दिए हैं। नहीं, मैं बताता हूँ, यू हैव नो पेपर। मैं बताता हूँ। बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तकरीर में इस बात का एतराफ़ किया कि वो हमारे हैं, हमने जायज़ पैसे से लिए हैं, एक एक पैसा जो है उसका हिसाब मौजूद है, ये वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर में सारा पार्लियामेंट में भी कहा, और बार बार कहा मेरा दामन साफ है। अच्छा, अब चीज ये है कि वज़ीर-ए-आज़म, अगर ये बच्चे जो हैं उनके पास पैसे का कोई ट्रेल नहीं है उनके पास, तो बाप की जिम्मेदारी है कि वो मुहैया करे, फिर ट्रेल वो बताए। सो अगर आप पहले ज़हन में ये रखें कि नैब का कानून जो है, या इसमें करप्शन का कानून, वो ये कहता है कि अगर आपके पास असासे हैं और यूं लगता है कि आपके असासे और जरिया आमदन जो है वो उसमें फर्क है, तजाद है, यानी उस पैसे से लगता है कि ये ज्यादा है, डिस्प्रोपोर्शनेट है, तो फिर तहकीकात तो होंगी, लेकिन उस तहकीकात में सबूत अपने जायज होने का, पैसे के जायज पैसे का होने का, वो आपके ऊपर है। आप 12 सबूत जैसे कहते हैं ना, जो आपके ऊपर है। सो इसका मतलब यह है कि ये वज़ीर-ए-आज़म ने लाना था, वो नहीं ला सके। तो बाकी नजर में आप ये तसव्वुर करेंगे कि ये पैसा जो है ये नाजायज है। मैं जब ये कहता हूं कि वज़ीर-ए-आज़म छूट जाएंगे, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस केस में अगर तो स्ट्रेट फैसला करना होता तो बहुत बड़ा मसला नहीं था। पूरी फैमिली के बयानात में इतने तजाद, इतना झूठ है कि अगर वो सामने रखे तो कहने में कोई दुश्वारी मुझे या आपको नहीं होगी कि इसके पीछे कोई घिनौना काम है। लेकिन जब केस चला तो उसमें इतना कंफ्यूजन फैलाया गया, मेरा ख्याल है कि ये स्ट्रेटजी जानबूझ के ये स्ट्रेटजी थी हमारे वज़ीर-ए-आज़म के वकला की कि अदालत को किसी नतीजे पे पहुंचने ना दो। इतना कंफ्यूजन फैलाओ, इतना फैलाओ कि अदालत खुद सर पकड़ के बैठ जाए, और फिर उसके बाद वो मजबूर हो जाएं कि ये नैब या किसी ऐसे तहकीकाती अदारे को दिया जाए जिनके पास एक्सपर्टीज है कि वो व्हाइट कॉलर क्राइम को पूरी तरह खोल के और बड़ा ऐसी चीज लेके आए जो आईने की तरह सामने रखी जा सके किसी के। तो ये मैं समझता हूं एक हालात पैदा कर दिए गए हैं जहां जजेस जो हैं वो उनके लिए एक बड़ा वाज़ेह कहना मुश्किल होगा, और मुनासिब उनके लिए यही होगा, पब्लिक सेंटिमेंट्स वगैरह को भी देखते हुए और जनरल पब्लिक परसेप्शन को ज़हन में रखते हुए, कि इसको थॉरो इन्वेस्टिगेशन इसकी की जाए थ्रू ए रिफॉर्म लैब। तो वो काम चल निकलेगा, दैट में टेक अनदर 2 years 3 years। हसन साहब, वेरी क्विकली 2 minutes मैं ब्रेक पे जाऊं। एक तो ये नुक्ता नज़र है जो जनरल साहब ने दिया है कि ये मजबूरी है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को इस तरह, यानी हो सकता है वो छूट जाए, लेकिन एक ये भी तो है ना कि
آپ کے پاس قانون میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کلیئر ایویڈنس ہونا چاہیے کہ یہ اونرشپ وزیر اعظم کی ہے. اخلاقی اونرشپ تو ثابت ہو گئی, بچوں کی ہے, وہ انڈر ایج تھے تو ظاہر ہے باپ کی ہے, لیکن لیگلی جو ہے ابھی تک کسی نے پروو نہیں کیا کہ وزیر اعظم اون کرتے ہیں ان کو. یو ہیو نو ایویڈنس ان فلیٹس کا. دیکھیے وزیر اعظم کے خلاف بے نامی میں دو کیسز ہیں, بے نام دو کیسز ہیں ان کے خلاف. ایک کیس ہے ان کے خلاف اس منی لانڈرنگ کا کہ منی جو ہے یہ کہاں سے آیا, پیسہ کہاں سے آیا اور اس کے ٹیکسز دیے کہ نہیں اور وہ باہر کیسے گیا, یہ ایک کیس ہے. دوسرا کیس ان کے خلاف ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا, ان کی صادقیت اور ان کی تو جھوٹ میں پکڑے گئے ہیں, وہ وہاں تو پکڑے جا چکے ہوئے ہیں, لیکن اس کا جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ نے نہیں کرنا, وہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے الیکشن کمیشن نے. اور میرا خیال ہے کہ یہ 100% میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ کیس ریفر ہوگا ٹو الیکشن کمیشن کہ وہ ججمنٹ اس کے اوپر دے گی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ہیں, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, وہ وہاں جا چلو وہ تو آگے کی بات ہے, لیکن فلیٹس میں وہ بری ہو جائیں گے. فلیٹس میں وہ بری ہوں گے. میں نہیں کہہ رہا کہ فلیٹس میں بری ہوں گے, جی بالکل نہیں, کیونکہ وہاں کیس جو ہے جیسے کہ جل صاحب نے ریفر کیا کہ پارلیمنٹ میں جو ان کی سپیچ تھی اور باقی جو دو ان کے ایڈریسز ٹو پیپل تھے, اس میں انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس سب کچھ ہے, میرے پاس ٹریل موجود ہے. اس ٹریل کو وہ ثابت نہیں کر سکے, پھر وہ کتری کھاتا آیا, پھر ایک اور کتری کھاتا آیا. تو دیکھیے بارے ثبوت جو ہے جب آپ کلیم کرتے ہیں کہ میرے پاس ہے, اگر میں کلیم کروں کہ ہاں وہ میرے پاس ہے, تو بارے ثبوت میرے اوپر ہے کہ جی وہ لائیے, تو ٹریل کو آپ عدالت میں پیش کریں. اور وہ ناکام رہے. Consequently I feel کہ اس کے اوپر بھی وہ گلٹی ثابت ہوتے ہیں. کس فورم کے اوپر آپ ان کو پنش کریں گے, کیا سپریم کورٹ کرے گی یا وہ بھی آگے جائے گا کیس, وہ جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ وہ اچھا ایک میں وقفہ لے رہا ہوں, میں واپس آیا کہ ایک چیز میں نے آپ دونوں سے, جنرل صاحب اور حسن صاحب آپ سے پوچھنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو بچوں کا رول ہے اس میں, اس حوالے سے کیا کورٹ کوئی فیصلہ لے سکتی ہے یا نہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے. ایک وقفہ بس لیتے ہیں کوئکلی اور واپس آتے ہیں, آپ میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ کیو, اور 4 ممکنہ فیصلے کے ارد گرد جو متوقع فیصلہ ہے اگلے ہفتے پیناما کیس میں, اس پہ بات کر رہے ہیں. میرے ساتھ جنرل امجد شعیب صاحب ہیں, رؤف حسن صاحب ہیں, اور لاہور سے ابھی مجھے جوائن کیا ہے سابق وزیر قانون جناب خالد رانجھا صاحب نے. بہت شکریہ رانجھا صاحب آپ کے وقت کا. آپ کا تھوڑا سا اسیسمنٹ میں اگر لے لوں کہ متوقع فیصلہ وہ جو پیشن گوئی ہو رہی ہے کہ 4-5 ممکنہ آپشنز جو ہیں ان کے ارد گرد ہوگا, آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ جو آپشن آپ نے دی ہیں, ایک تو ہے یہ ہے کہ مکمل بچ جائیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ ممکن نہیں ہے. جتنے دن انہوں نے کیس کو سنا ہے, جو گفتگو ہوئی ہے, یہ کہنا کہ ہیل گیٹ اے کلین بل آف ہیلتھ, یہ ممکن نہیں ہے. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کو یہ کہ ٹو اسٹیپ ڈاؤن, یہ میرا خیال ہے عدالتی اختیار سے بالاتر ہے. یہ کہنا کہ ٹو اسٹیپ ڈاؤن, یہ نہ ان کا منصب ہے نہ عدالت کہے گی. اگلی بات آئی ان کو نااہل قرار دینا اور گھر بھیجنا, یہ ان کے اختیار میں ہے. اور جو کچھ کہا گیا ہے, جو پارلیمنٹ ہاؤس میں کہا گیا ہے, جو چیزیں کم سے کم یہ کہیں گے کہ ہاں جی وزیر اعظم صاحب کم سے کم اگر جھوٹے ہیں, اگر سچے نہیں تو یہ ایماندار بھی نہیں ہے. اس لحاظ سے میرا خیال ہے آبزرویشن آ سکتی ہے کہ ہی از ڈسکوالیفائڈ, اور جو ادارہ اس کو ڈیل کرتا ہے وہ انہیں ڈسکوالیفائی قرار دے گا الیکشن کمیشن. تو اچھا رانجھا صاحب, اگر یہ ہوگا اس وقت, یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہو رہا ہے کہ انتخابی سال میں, یعنی کہ تقریباً آخری سال ہے حکومت کا, اور انتخابات اس سال کے آخر بھی ہو سکتے ہیں, اگلے سال کے شروع میں بھی ہو سکتے ہیں, اس ٹائم پہ وزیر اعظم کا اس طرح کی یعنی اینڈنگ فیس کرنا, کیا کوئی سیاسی تو بہت سارے ایشوز کریٹ کرے گا, لیکن قانونی ایشوز کوئی کریٹ ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں ایک آپشن جو آپ نے نہیں بتائی وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کے پاس ڈیفنس کیا ہے, اور وہ میں سمجھتا ہوں ڈیفنس کیا ہے, جو وزیر اعظم کوئی بھی ہو تابع خوف نہیں کرتا. بھٹو صاحب کر سکتے تھے ری الیکشن اور بچ جاتے, یہ بھی ری الیکشن آرڈر کر سکتے ہیں, مڈ ٹرم الیکشن کر سکتے ہیں, اور شاید یہ بائی پاس ہو جائے. لیکن انہوں نے یہ آپشن اویل نہیں کی. ناؤ اٹ از ٹو لیٹ پرابلی. نہیں, لیکن اب تو نہیں ہو سکتی نا یہ آپشن, یہ تو آپشن پہلے کرنی چاہیے تھی. نہیں اب آپشن ہوگی کہ شاید مار کھا جائیں گے.
अगर 10 दिन पहले ये करते तो नीति हो जाएगी कि अगर नाहल हो जाते हैं जो खालिद रांझा साहब कहने की कोशिश कर रहे हैं तो मैलिफाइड ही हो जाएगा ना। हाँ रांझा साहब देखिए ना, मैलिफाइड हो जाएगी, ये तो पता चलेगा कि बदनीयती है। लोग चैलेंज कर देंगे कोर्ट में। हाँ, और चैलेंज हो जाएगी, ये फैसला भी चैलेंज हो जाएगा कोर्ट के अंदर अगर वो वजीर आज़म साहब नाउ इट इज टू लेट एनीवे, टू लेट। हाँ, जब जजमेंट रिजर्व हो गया तो उसके बाद ना करें। रांझा साहब, मैं अपने तौर पे बगैर किसी कानूनी जवाज के ये समझता हूं कि वजीर आजम साहब को कुछ नहीं होगा, उनको छोड़ दिया जाएगा। अब अगर कानूनी जवाज नहीं तो आप नाज़मन सोचेंगे कि फिर और क्या वजह है। तो मेरे ख्याल में जो उनका कॉन्फिडेंस नजर आता है, जिस एतमाद से वो गैर मुल्की दौरे कर रहे हैं, वो लगता है कि उनको कोई खौफ व खतर नहीं है इस किस्म का। ये मैं जल्द मेरा साहब ख्याल ये है कि अगर राजू साहब मैं एक 2 मिनट लूंगा सर। आई विल ओनली ऐड इस वक्त जो ट्रायल हो रही है ये मियां नवाज शरीफ की नहीं है, ये ट्रायल हो रही है अदलिया की। ये राजा साहब ने जो बात उस की है, लिहाज से उसको भी मैं तो सिराजुल हक साहब ने भी जो अदालत में कहा है, मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा सर कि अगर हम 1977 में चले जाएं तो उस वक्त भुट्टो साहब भी 12 दिन के दौरे के ऊपर निकले थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें भी कोई फिक्र नहीं है कि क्या होने वाला है मुल्क में। वो भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बाहर गए थे और ये बिल्कुल उस लम्हे के ऊपर गए थे जबकि उन्होंने सिर्फ साइन करना था जो उनके साथ एग्रीमेंट हो चुका हुआ था वहां। मेरा नहीं ख्याल कि उनका ये दौरा है वो किसी किस्म की कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करता है। वो मेरा ख्याल है कि शायद ऑपोजिट हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो कि चले वो इस टेंशन से बाहर जाना चाह रहे हैं, वहां कुछ हो रहा है। बिकॉज राजा साहब का ये कहना कि वो नायल हो सकते हैं, मेरी अदना अंडरस्टैंडिंग में शायद कोर्ट इस चीज की मजाज नहीं थी, लेकिन राजा साहब चूंकि कानूनदान है उनको पता है, ज्यादा पता है, तो अगर तो कोर्ट नायल कर सकती है तो मेरा ख्याल है कि वो शायद खुद करने की बजाय वो इलेक्शन कमीशन को एक रिकमेंडेशन भेजे कि सादिक और अमीन नहीं रहे, ये नायल उनको होना चाहिए। रंजीत साहब ये होगा, साउंड्स मोर सेंसिबल। क्या वो ये करेंगे खुद, ये उसको नायल नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने आपके पहले सवाल के जवाब में भी अर्ज किया था कि इनका रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन में जाएगा विद अ रिकमेंडेशन कि हमारी फाइंडिंग्स में अब ये प्राइम मिनिस्टर रहने के या एमएनए रहने के अहल नहीं रहे। तो वो एक प्रोसीडिंग्स होंगी उसके बाद, और नैब के थ्रू जो है वो हुदैबिया पेपर मिल्स की, जैसा कि हमने अर्ज किया, वो हुदैबिया पेपर मिल्स का जब केस खुलेगा तो गवर्नमेंट बहुत वीक हो जाएगी, बहुत वीक हो जाएगी। शायद इनके लिए अपने आप को सस्टेन करना उसके बाद खासा मुश्किल हो जाए। तो मिड टर्म इलेक्शन जो बात की है राजा साहब ने, वो एक ऑप्शन बनता था जो कि अब टू लेट है, लेकिन अब जो जैसा कि उन्होंने खुद कहा है कि अब वो राजा साहब, ये जो हुदैबिया केस है इसका कोई रोल हो सकता है फैसले में, यानी फैसले में कहीं जैसे रीओपन करना? इट्स मैं समझता हूं उसके जो इफेक्ट है उसमें देर लग जाएगी, क्योंकि अदालत कह रही है ये अपील दायर करो। अगर अपील दायर करने में प्रोसेस है, लिहाजा उसके कॉन्सिक्वेंसेस सामने नहीं आ पाते। जो कुछ कहा गया है, जो कुछ सोचा गया है, उसमें यही कह सकते हैं कि इनमें इतने दाग पड़ गए हैं वजीर आजम के जुब्बे पे कि ये इस अहल नहीं है, लिहाजा इसको एग्जामिन किया जाए बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो इलेक्शन कमीशन, व्हिच इज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, यहां पे अब एक सवाल आप सबके लिए एक और है, वो ये है कि अब बच्चे जो हैं जिन पे ये साबित हो गया अब कि वो उनकी मिल्कियत में है वो फ्लैट, और ये फ्लैट ये भी साबित हो गया कि ये पता नहीं चल पा रहा कि ये ट्रेल क्या है इन पैसों का, तो ये अभी कोर्ट की नजर में या केस के उसमें ये पैसा जो है इलीगल है। तो बच्चों पर कुछ बच्चों का जिक्र हो सकता है फैसले के अंदर, कोई इस पे जजमेंट आ सकती है? जनरल साहब आप, मेरा अपना अंदाजा यही था कि हसन नवाज या हुसैन नवाज जो भी नाम है, जो बरखुरदार इंग्लैंड में है, लंदन में, दोनों लंदन दोनों ही, तो उन पे डाला जा सकता है और उनको नाहल किया जा सकता है कि जी वो आइंदा, या उनको कोई सुना दिया जाए कि जी वो ये पब्लिक ऑफिस के लिए वो अहल नहीं होंगे। तो उस सूरत में उन्होंने सियासत में चूंकि आना ही नहीं है तो फैमिली पूरी को कोई डैमेज नहीं होगा, तो बहुत बड़ा बचा हो जाएगा। इसमें जो डैमेज होती है वो होती है जी मरियम नवाज, क्योंकि वो पोटेंशियली नवाज शरीफ साहब की जो है वो सक्सेसर जो है उसके तौर पर उसको ग्रूम किया जा सकता है। और मरियम नवाज साहब ने भी, उन्होंने भी ब्लेटेंटली झूठ बोला है। उन्होंने ये कहा था, आपको याद है, उन्होंने ये कहा था, वो झूठ तो सारे, लेकिन उन्होंने कहा था कि मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और हकायक जो है वो उसके बिल्कुल मुतजादम है। उनकी प्रॉपर्टी ना सिर्फ यहां है बल्कि वहां भी बहुत ज्यादा है। तो उनकी जो पोटेंशियल
ہے اس کو اوپر لیکن ڈیفینیٹلی ان کا بھی تو کوئی عہدہ نہیں ہے نا. She doesn't have any. She was being groomed to become the to take over the party after Nawaz Sharif صاحب. یہ بڑا وہ ڈیفینیٹلی راجہ صاحب یہ اب یہ تینوں بچے جو ہیں وزیر اعظم صاحب کے, تینوں کے پاس کوئی پبلک عہدہ نہیں ہے, تو ان کو ان کی آگے چل کے جیسے محترمہ مریم نواز کا جو سیاسی کیریئر جو بنتا دکھائی دے رہا ہے وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے, یا ان کا نام لے کر ابھی سے ہی وہ رستہ کورٹ جو ہے فیصلے میں دروازے بند کر سکتی ہے. جہاں تک مریم نواز کا تعلق ہے, شی از ولنریبل ان آل ریسپیکٹس. جو ہم ڈسینٹ فیملی کے بیچ میں ہے وہ بھی کئی دو دعا مانگ رہے ہیں کہ فائنڈنگ آ جائے, لیکن ایک بات قابل ذکر یہ ہے کہ وہ شہری تو یہاں کے ہیں نا. اگر شہری ہیں تو ایک جرم ہے منی لانڈرنگ, اس کی ٹرائل ہو سکتی ہے, اس کی سزا ہو سکتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور کورٹ جو ہے اس طرف آرڈر کر سکتی ہے کہ جی یہ پراپر اپروپریٹ جو فورم ہے, جو انسٹیٹیوشن ہے, اس کو انسٹرکٹ کر سکتی ہے کہ جی یہ انیشیٹ کی جائیں یہ پروسیڈنگز ان کے خلاف. جنرل صاحب یہاں پہ سب سے زیادہ ڈیمیج ہوا ہے وہ مریم نواز. ایک سیاسی سوال یہاں پہ وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کیا اگر وہ نااہل ہوتے ہیں یا جو بھی کوئی بھی ان کو ڈیمیج ہوتا ہے کسی بھی طریقے سے, جو بھی فیصلہ ہوتا ہے, کیا اس چیز کا وہ فائدہ اٹھا کیش کر سکتے ہیں اس سے اگلے انتخابات میں؟ نون لیگ کو بحیثیت سیاسی جماعت ایز اے وکٹم وہ فائدہ اٹھا سکتی ہے؟ دیکھیے مجھے کوئی پریسیڈنٹ نظر نہیں آ رہا ہماری سیاسی تاریخ میں, میں خود جج نہیں کر پا رہا کہ ان کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. نہیں, عام حالات میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ فائدہ ہو, لیکن جو حالات ہمارے ملک کے ہیں اس میں میرا خیال ہے کہ فائدہ ہو جائے گا. فائدہ ہوگا انتخابات. اس کی وجہ یہ ہے کہ پبلک میں کوئی اویئرنیس نہیں ہے, آلٹرنیٹیو لیڈرشپ بھی اس سے زیادہ گئی گزری ہے, اور پھر یہ کہ پارٹی جو ہے وہ ان اینی کیس ایک آدمی کے گرد گھوم رہی ہے, اور وہ میرا خیال ہے کہ آپ نے دیکھا جس طرح وہ صبح شام بیچارے سپریم کورٹ سے لے کے اور پھر اس کے بعد وہ اس پہ بچانے کے لیے یا ان کے دفاع میں سارا وقت صرف کرتے ہیں, حالانکہ ان کو ان کی کانسٹیٹوئنسیز نے ووٹ دیے تھے کہ ان کے پرابلمز وہ کہیں آگے لے کے چلیں گے, لیکن وہ میاں صاحب کے پرابلمز لے کے سارا دن پھرتے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ لگتا یوں ہے کہ کچھ ایسے حالات ہیں کہ کچھ فائدہ ہوگا انتخابات میں. میرا اوپینین اس کا بالکل اپوزٹ ہے. میں فیل کرتا ہوں کہ وہ کوشش تو پوری کریں گے لیکن نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ عمران خان نے کچھ اور کیا ہو یا نہ کیا ہو, جو اویئرنیس اس نے کریٹ کر دی ہے اس وقت پاکستان کے عوام میں, اس کی بیسس کے اوپر میرا خیال ہے کہ اب شاید اس کو ایکسپلوئٹ نہ کیا جا سکے. اور اگر الیکشنز ہوتی ہیں, پھر الیکشنز ہوتے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ میاں صاحب, یہ اور بات ہے کہ وہ پھر ایکسپلوئٹ کر کے, لیکن اویئرنیس موجود ہے, اویئرنس موجود ہے. کرپشن کے بارے میں اویئرنس پورے خاندان کو میڈیا میں جس طرح رگڑا گیا ہے, اور جس طریقے مطلب ایک وکٹم ہوڈ کی وہ چیز تو شروع ہو گئی ہے تو نہیں ہے نا, ثابت بھی تو ہو رہا ہے نا کہ اگر پنشمنٹ بھی ہو جاتی ہے. آج تک دیکھیے پنجابی شوونزم نے کسی پنجابی کو پنش نہیں ہونے دیا. دیکھیے اگر آپ پاکستان کی جوڈیشری کی, ایک سیکنڈ, جوڈیشری کی اگر ہسٹری آپ ٹریس کرتے ہیں تو سندھیوں کو پکڑا گیا ہے اور نیشنلٹیز کو پکڑا گیا. پنجاب میں کسی پولیٹیشین کو, میاں نواز شریف صاحب کے جو چھوٹے بھائی ہیں شہباز شریف صاحب, سارے 20 سال سٹے آرڈر کے اوپر حکومت کرتے رہے ہیں. یہ تو فیکٹس آف لائف ہیں. یہ جو ہر دفعہ جب یہ حکومت میں آتے تھے, یہ جو اداویہ پیپر ملز کا دونوں دفعہ جب یہ کیس واز تھرون آؤٹ, اٹ واز وین نواز شریف واز دی پرائم منسٹر آف پاکستان. کنسیکوینٹلی عدالتیں ایکسپلوئٹ ہوتی رہی ہیں. اب پنجابی شوونزم ڈومینیٹ کرتا رہا ہے اور اب بھی کر رہا ہے, لیکن میں فیل کرتا ہوں کہ اب جو کسب آ چکا ہوا ہے وہ بہت ہو گیا ہے. میرا نہیں خیال کہ اس کے آگے جا سکتے ہیں. اور جس طریقے سے یہ ایکسپوز ہوئے ہیں, آپ کو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, ان کی رانجہ صاحب آپ جو ہیں قانون دان تو ہیں ہی, سابق وزیر بھی ہیں, لیکن آپ کا پالیٹکس میں بھی بڑا پیچھے, سامنے سے شاید آپ اتنا وہ نہیں کرتے رہے, لیکن پیچھے جو ہے آپ کا بڑا اس میں رول رہا ہے پالیٹکس میں ہماری, تو آپ کا بھی اس میں سے ہوگا. واقعی اب لگ رہا ایسے ہے کہ یہ فیملی جو ہے, شریف برادران جو ہیں, واقعی اب ایک رائے عام رامہ بن چکی ہے کہ اگر یہ غلط ہیں تو پنش کیا جائے شریف برادران کو, اور انتخابات میں یہ مظلوم بن کے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. لگ رہا ہے آپ کو کہ ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہمارے؟ میرا خیال آپ یہ چیز جو بھول رہے ہیں کہ ہم جو پنجاب کے لوگ ہیں, ہم سے بڑا خوشامدی انسان پیدا نہیں ہوا. صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس خوشامد کے تابع ہم جن کی خوشامد کرتے ہیں ان کے عیب جو بھول جاتے ہیں. آپ دیکھا یہ ایم این اے صاحبان پھر رہے ہیں,
جس انداز سے ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ ڈیفنس کم ہے, خوشامد زیادہ ہے. اور یہ جو الزامات آئے ہیں وہ سب جانتے ہیں کو. کسی آدمی نے ان الزامات کے تابع کہا ہے کہ آئی ایم لیونگ یو؟ نو. اور شاید کرپشن کے تناظر میں میرا خیال ہے ان کے ووٹ کم نہیں ہوں گے. ویسے ایک ٹرم ہے 8 سال کے بعد ایک ٹینیور ہوتی ہے جس سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف جو ہے his goose is cooked. یہ جو عدالتی فیصلہ ہے یہ ایک بہانہ بنے گا. یہ اگر بالکل واضح نہ ہوا اگر عدالتی فیصلہ تو پھر میرا خیال ہے مشکل ہے, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ان سے میں نے 1-2 ویڈیوز دیکھی ہیں جو انٹرویوز کرتے ہوئے کاشف عباسی کی ہیں. وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ جی آپ نے کس کو ووٹ دیا؟ اس نے کہا جی میاں نواز شریف کو. انہوں نے کہا اچھا پاکستان میں کرپشن ہے جی بہت ہے. انہوں نے کہا جی کرپشن کا سب سے بڑا مگرمچھ کون ہے؟ وہ سوچ کے کہتے ہیں جی میاں صاحب کا ہی سنتے ہیں. کہتے ہیں اچھا پھر ووٹ کس کو دیں گے؟ جی وہ تو میاں صاحب کو ہی دیں گے. تو ایٹیچیوڈ بھی تو کچھ کوئی بلا ہے نا یہاں پہ, کوئی مشکل ہے. رؤوف صاحب آپ کے لیے سوال, اور میں راجہ صاحب سے بھی پوچھوں گا. یہ راجہ صاحب جو پنجاب کی بات کر رہے ہیں نا, میں اس کے تناظر میں بات کروں کہ وہاں پہ کیا ہم ایک اور سیاسی شہید تو بنانے نہیں جا رہے؟ نہیں یار, آئی ڈونٹ تھنک سو. مطلب دیکھیے ایک جو پہلا سیاسی شہید بنا تھا جو کہ بار بار وہ بھٹو زندہ ہے, وہ میرا خیال ہے کہ ایک تو اسٹیچر جو دونوں کا ہے, بھٹو کا جو اسٹیچر تھا یار, یہ تو اس کا وہ چپراسی بھی نہیں لگتا مجھے نواز شریف. سوری, مطلب یہ لیکن وزیر اعظم تو ہے. ٹھیک ہے, وہ وزیر اعظم ہے, وہ بھی ہمیں پتا ہے کہ وہ کیسے بنے ہیں, وہ الیکشنز کس طریقے سے الیکشن. میں بات کرتا ہوں انٹلیکچوئل کیپیسٹی کی. اب اس کو جو مرضی کہیں, میرے واحد میں ڈفرنسز ود بھٹو صاحب, میں فیل کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ایک نیگیٹو رول پلے کیا پاکستان کی ہسٹری میں. وہ اپنی جگہ ایک مقدم ہے, لیکن وہ اسٹیچر تھا اس کا, وہ بندہ پڑھا لکھا, اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ آف ہسٹری تھی, اس میں وہ آپریٹ کرتا تھا. اس کے ساتھ آپ بیٹھتے تھے, آپ کو پتا چلتا تھا کہ یہ بندہ ہے کوئی. ان کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کے اوپر شرم آنی شروع ہو جاتی ہے یار کہ میں کہاں بیٹھا ہوں. تو یہ کمپیریزن کوئی نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ پولیٹیکل شہید کو بننے جا رہا ہے. اور لیکن میں راجہ صاحب کی اس بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ ان اسپائٹ آف واٹ آئی ہیو سیڈ کہ جو پنجابی کلچر ہے جو کہ انہوں نے بہت خوبصورتی سے ڈیفائن کیا ہے, اس کی وجہ سے شاید یہ ہے کہ جی دوبارہ ووٹ, جیسے کہ جل صاحب بھی کہہ رہے ہیں. رانجہ صاحب سیاسی شہادت کا امکان, اس پہ آپ کی ٹیک؟ سیاسی شہادت میرا خیال ہے انہوں نے ایک ٹرم لے لی, دوسری ٹرم لے لی, اب وہ لفظ ان پہ اپلائی نہیں ہوگا. کہیں بھی تو برا لگے گا. ہی ہیڈ جتنے بھی اپنا 8 سال میں جو کرنا تھا وہ کر لیا, اور لوگ کہہ رہے ہیں جی اب تو لٹو اور پھٹو کی بات ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, لیکن رانجہ صاحب یہ بھی شاید ہم کریڈٹ ایک جگہ پہ تو وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو دے سکتے ہیں, اس کو آپ نیگیٹو میں لے لیں, لیکن اس کا ایک پازیٹیو پہلو ہے, وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جس طریقے سے فیس کیا ہے میڈیا آنسلاٹ کو, سکروٹنی کو, ریزائن نہیں دیا, پیچھے نہیں ہٹے, چیزیں دی بھی نہیں, جواب بھی نہیں دیا, تو یہ تو یہ بے شرمی اور بےغیرتی کی انتہا. میڈیا کو انہوں نے خراب کیا ہوا ہے, اور میڈیا میں لفافہ کلچر پروڈیوس کر دیا ہے, بہت گند کیا. تو اس کا یہ بات جو ہے ان کے خلاف جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے سب سے بڑا ان کے خلاف جاتی ہے کہ جو ان کا سافٹ امیج وزر انڈیا ہے, عام آدمی اسے ایکسپٹ نہیں کرتا. ہاں بالکل, یہ بھی بہت پوائنٹ ہے. اچھا نہیں, ویری کوئکلی یہ جب بات جو رانجہ صاحب نے کی ہے اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ناممکن ہے کہ اس کو ان کو سمپیتھی نہیں ملے گی, لیکن آپ ابھی خود کہہ رہے ہیں, آپ نے مثال دی ہے, وہ کاشف عباسی نے, میں یہ بتا رہا ہوں یہ اثر ہوگا اس چیز کا. لوگوں کا ٹرینڈ ہمارا دیکھیں, یہ ملک مشکل میں کیوں ہے. ہم الزام تو سیاستدانوں پہ دیتے ہیں نا, لیکن الزام تو ان کو دیں جو ایک پلیٹ بریانی کی اور ایک کوکا کولا کی بوٹل پی کے تو اس کے بعد جا کے ووٹ دے آتے ہیں, جس کو کہتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں اس وقت تاکہ جب ان کو دیگیں شیگیں کھلیں گی وہ جا کے ووٹ دے آئیں گے ان کو, جو پہلے جیسے ہوتا رہا. اچھا آخری سوال آپ تینوں کے لیے, اور رؤوف صاحب آپ سے شروع کر رہا ہوں کہ یہ جو پیناما کیس تھا اختتام پہ اگلے ہفتے جا رہا ہے, اس کی کتنی اہمیت ہے ہماری سیاسی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں, اس سے ہم کیا لیسنز لے سکتے ہیں؟ 2 چیزیں جو ایک راجہ صاحب نے کہی تھی, میں اس کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں آن ٹرائل نواز شریف کم ہے اور جوڈیشری زیادہ ہے.
اس جوڈیشری کے جو ججمنٹ آتی ہے اس سے پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ مرتب ہوگی کہ ہم نے کہاں جانا ہے اس کے بعد. کیا ہم نے اسی گند میں پھنسا رہنا ہے جو کہ 70 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں, یا ہم ایک نئی تاریخ رقم کرنے جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف جب سے اگر وہ نااہل ہوتے ہیں تو دوسری ایک امید جو کھڑی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ شاید یہاں کو پڑھے لکھے لوگ وہ انٹرسٹڈ ہوں کہ جی ہم بھی آ کے پالیٹکس میں حصہ لیں. اور یا آپ واقعی بلیو کرتے ہیں کہ اس فیصلے کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, اویکننگ ہو سکتی ہے. ویری کوئکلی رانجھا صاحب آپ سے کہ اس کی اہمیت, اس پیناما کیس کی, اس سے لیسنز پاکستان کی سیاسی تاریخ کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ہائی ٹائم کہ ہم اپنے جو الیکٹرل لاز ہیں اس کی ترمیم کریں. ہمارے ہاں قانون میں کوئی خرابی نہیں ہے, اصل امپلیمنٹیشن میں ہے. اور دوسری بات یہ ہے, ایک چیز اصل بات ہے کہ ہم لوگ سپورٹ کر رہے ہیں میاں صاحب کو چونکہ ہمارے اپنے ذاتی انٹرسٹ اور بستا ان کے ساتھ. بالکل بالکل رائے صاحب وہ بھی ہے, اگر ہو تو لیکن شاید سپورٹ نہ کریں. ایک چیز جو اور میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ الیکٹورل سسٹم, اب اگر آپ ووٹنگ کا تناسب دیکھیں تو جس چیز پہ میجورٹی لے کے نون لیگ حکومت کر رہی ہے وہ ٹوٹل ووٹس کا 17% ہے. باقی میجورٹی ووٹ جو ہے وہ چلا گیا ہوا ہے دوسری پارٹیوں کے پاس. اب آپ دیکھیے کہ کیا یہ ٹرولی ریپرزینٹیٹو گورنمنٹ ہے, کیا یہ واقعی پاکستان کے عوام کو, لوگوں کو یہ سسٹم کا فلا ہے سر, یہ سسٹم کا بہت بڑا فلا ہے. جب تک آپ الیکٹورل سسٹم اپنا ریفارم نہیں کریں گے یہ حضرات دوبارہ اور پھر ان کی اولادیں اور یہ سلسلہ چلتا رہے. آپ سمجھتے ہیں جنرل صاحب کہ اس فیصلہ جو بھی ہوگا اگلے ہفتے اس کے نتیجے میں ہم اس رستے پہ شروعات کریں گے جہاں آپ جانا چاہ رہے ہیں؟ کچھ اگر میں آپ کو بتاؤں, اگر کسی نہ کسی شکل میں کچھ لوگ سبق سیکھ جائیں اور یہاں پہ اگر کوئی چند ایماندار لوگ اوپر آ گئے تو الیکٹورل سسٹم کی ریفارم, اس کو ریفارم کرنا پرائرٹی 1 ہونی چاہیے اس ملک کی, ورنہ ہمیشہ یہی اسی طرح کے لوگ آئیں گے. میرا وقت بالکل ختم ہے. میں خالد رانجھا صاحب کا, حسن روح صاحب کا اور جنرل صاحب آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں. آپ نے وقفہ لیتے ہیں, واپس آئیں گے. آخری جو چند منٹس ہیں اس کے اندر ہم بس دیکھیں گے کہ جو لیگل اسٹریٹجی تھی تحریک انصاف اور نون لیگ کی دونوں کی, وہ کیا تھی, کس کی اچھی تھی اور کہاں کون پھنسا ہے, اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ کیو. بہت انٹرسٹنگ ڈسکشن تھی سیاسی پہلوؤں پہ. 4 آپشنز ہیں, فیصلہ ان کے ارد گرد آ سکتا ہے اگلے ہفتے, اور کیا اثر ہوگا اس کا پاکستان کی سیاست پہ اور شریف خاندان اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب پہ. لیکن ابھی ایک سوال رہتا ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف اور نون لیگ کس کی لیگل اسٹریٹجی کس کو آگے لے گئی اور کس کی لیگل اسٹریٹجی نے کس کو پھنسا دیا. اس سوال کا جواب دینے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد کے ایک ٹاپ لیگل ایکسپرٹ ہیں, اٹرنی ہیں, بیرسٹر شعیب رزاق صاحب. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے وقت دیا. سمپل سا کوشچن ہے, تحریک انصاف اور نون لیگ کس کی لیگل اسٹریٹجی کس کو آگے لے گئی اور کس کی لیگل اسٹریٹجی نے کس کو پھنسا دیا؟ ویری امپورٹنٹ کوشچن. نون لیگ ریسپونڈنٹ تھے, دے وینٹ ود اے ہوم ورک کہ بینچ میں ججز کون سے اور ججز کا ٹیمپرامنٹ کیسا ہے. یہ سارا بینچ یہ لکھنے والے اور پڑھنے والے ججز ہیں. دے بلیو دیٹ ججمنٹ شوڈ بی اے پوئٹری. پڑھنے والے کو پلیزنٹ فیلنگ آنی چاہیے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے کنسٹیٹیوشن, قانون اور پروسیجر کے تحت کیس کو سننا ہے. یہ کوئی خواہ مخواہ انصاف کرنے والے ججز نہیں ہیں. دے نیڈ ٹو لک ایٹ دا پٹیشن. کنسٹیٹیوشن میں کیا ہے, انہوں نے 184(3) کو جب نون اندر گئی ہے, عدالت میں گئی ہے, تو دے ریڈ 184(3). وہ کیا ہے؟ جو آرٹیکل, جس آرٹیکل کے تحت یہ پٹیشن گئی تھی, کہ 184(3) کا مینڈیٹ کیا ہے, کہاں تک یہ ججز جا سکتے ہیں, کہاں تک جا سکتے ہیں. اچھا, دے ور فلی اویئر, کون؟ نون لیگ. نون لیگ, کہ یہ ججز یہ پروسیجر بھی جانتے ہیں. دے لو دیئر کنسٹیٹیوشن اینڈ دے لو دیئر لا اینڈ دے نو اٹ آل. تو کیا کیا نون لیگ نے؟ نون نے کیا کیا, وہ 184(3) کہتا کیا ہے, اس کا اوریجنل مینڈیٹ کیا ہے, جو سپریم کورٹ نے 2007 میں خود کہا. خلاصہ بس دیں اس کا. خلاصہ یہ ہے
کہ جی 184(3) کہتا ہے کہ آپ نے فنڈامنٹل رائٹس، پبلک امپورٹنس پہ آپ نے انصاف کرنا ہے، اور اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جمہوریت مضبوط ہو، سوسائٹی میں ٹولرنس آئے اور سماجی انصاف ہو. یہ ڈیفینیشن 184(3) کی سپریم کورٹ نے 2007 میں نواز شریف کے کیس میں تو نون لیگ نے کیا کیا اپنی اسٹریٹجی میں، جو لیگل اسٹریٹجی؟ اچھا، ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے 184(3) میں. اب 2012 کا ایک کیس ہے، بیکاز دے ور پروفیشنل لوئرز، سو دے وینٹ ود دا پریسیڈنٹ کہ کورٹ کے کیا کیا آرڈرز ہیں. 2012 کا کیس ہے وطن پارٹی کا، فیمس کیس حسین حقانی والا. اس میں کورٹ نے یہ کہا، بہت امپورٹنٹ ہے، کورٹ نے یہ کہا کہ 184(3) کی پٹیشن میں عدالت ولیومز آف ایویڈنس کو ایگزامن نہیں کرے گی. ٹھیک ہے؟ اچھا، ہمارا وقت بالکل ختم ہو رہا ہے. آپ پہلے مجھے بتائیں کہ نون لیگ نے یعنی پھر لیگل اسٹریٹجی بنائی کیا؟ I'm going to finish. You will understand that. نون لیگ کو جب پتا چلا کہ 184(3) کا مینڈیٹ یہ ہے کہ ولیومز آف ایویڈنس کو ایگزامن نہیں کرنا، تو انہوں نے ڈالا بھی، ردیاں نہیں لے کر آئے، ردیاں نہیں پڑیں گے، اس کو پڑھیں گے نہیں، ہاں، اس کی مینٹینیبلٹی پہ کوشچن کریں گے. انہوں نے اور زیادہ مواد ڈالا، نون لیگ نے اور مواد ڈالا، اور ڈاکومنٹس جمع کرائے کہ عدالت اس بات پہ کنونس ہو جائے کہ ہم نے تو 2012 میں ڈیسیجن دیا، اس میں 4 چیف جسٹس تھے پاکستان. ٹھیک ہے، یہ نون لیگ ہو گئی، تحریک انصاف. لیٹ می فنش. یہ جو آرڈر تھا 2012 کا، اس میں پاکستان کے 4 چیف جسٹس انوالو تھے، اور یہ 9 رکنی بینچ تھا جس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ 184(3) میں زیادہ والیومز آف ایویڈنس ایگزامینیشن نہیں ہوگی. انہوں نے ڈال دیا، ڈال دیے، ٹھیک ہے، ردیاں ڈال دی. لیکن یہ تو تحریک انصاف نے بھی کیا. وہ تو کہا 800 پیپر ابھی پچھلے ہفتے، اس ہفتے جمع کروائے ہیں تحریک انصاف. یہی تو بات ہے نا، مطلب تحریک انصاف پھنس گئی. انہوں نے بھی ڈاکومنٹس ڈال دیے. اب عدالت نے یہ کہہ دیا، عدالت از فلی اویئر کہ ہم نے یہ ڈاکومنٹس ٹرائل، بار بار کیا کہتے ہیں ججز، ہم ٹرائل کورٹ نہیں ہیں. دوسرا ججز کا یہ بھی ایشو ہے، میں نے کہا یہ لکھنے والے اور پڑھنے والے ججز ہیں، ان کی کتابیں لوگوں نے پڑھی ہوئی ہیں. تو اب ساتھ ساتھ یہ بھی یہ بات کریں، کل کھوسا صاحب نے یہ کہا میں نے ایسی ججمنٹ دینی ہے کہ 20 سال بعد فٹن